اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ الاعراف، آیات 206، پیراگراف 8۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف تمہید، دوسرا پیراگراف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت، تیسرا پیراگراف حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت، چوتھا پیراگراف حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت، پانچواں پیراگراف حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت، چھٹا پیراگراف حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت، ساتواں پیراگراف حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل، آٹھواں پیراگراف اختتامیہ۔ مرکزی مضمون: قانونی ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کی وضاحت کر کے 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے اور توحید کا اثبات، شرک کا ابطال کرتے ہوئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ زمانہ نزول اور پس منظر: سورۃ الاعراف کی آخری صورت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی میں ہجرت سے پہلے غالباً 13 نبوی میں سورۃ الانعام اور سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے۔ قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ کی گئی کہ ان کا انجام بھی ہلاکت ہو سکتا ہے۔ سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی ہدایت دی گئی ہیں۔ خصوصیات: آیت نمبر 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ کے الفاظ سے ہلاکت اقوام کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افراد کی طرح اقوام کی موت کا وقت بھی مقرر ہے جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آیت 34۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت، قانون استبدال کی وضاحت ہے کہ وہ وقفہ سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے، ان کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے اور پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان امتحان میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاعراف نظم کے اعتبار سے سورۃ ہود سے مشابہ ہے۔ دونوں کے 8 پیراگراف ہیں۔ دونوں میں تمہید اور اختتامیہ کے درمیان 6 قوموں کی جانشینی اور ہلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت اور قانون استبدال سمجھایا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کا کتابی ربط: سورۃ البقرہ کے پہلے تمہیدی حصے میں بنی اسرائیل کے لیے جو عمومی باتیں بیان کی گئی تھیں انہی کا اعادہ یہاں سورۃ الاعراف میں بنی اسماعیل کے لیے ایک نئے انداز سے کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہلاکت اقوام کا مختصر ذکر آیت نمبر 6 میں کیا گیا تھا۔ یہاں سورۃ الاعراف میں یکے بعد دیگرے 6 قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے۔ اگلی سورت الانفال میں جہاد کا حکم ہے۔ سورۃ الاعراف میں مجرم قوموں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا بیان ہے، جبکہ اگلی 2 صورتوں میں مجرموں کے مسلمانوں کے ہاتھوں بالواسطہ ہلاکت کا ذکر ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الاعراف میں ہلاکت اقوام سے عبرت کا درس، قوموں کی تاریخ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کیا جب وہ سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ آیت 4۔ مندرجہ ذیل 6 قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا، ان کے جرائم بھی گنوائے گئے اور طریقہ ہلاکت کی بھی وضاحت کی گئی۔ قوم نوح کی ہلاکت: غالباً قوم نوح کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ آیت 64۔ قوم ہود عاد کی ہلاکت: قوم عاد کو ان کی تکذیب کے جرم میں ہوا کے ذریعے ہلاک کر کے اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ آیت 72۔ قوم صالح علیہ السلام سمود کی ہلاکت: قوم سمود کو ان کی تکذیب کے جرم میں ایک زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آیت 78۔ قوم لوط کی ہلاکت:
قوم لوط کو ان کی تکذیب کے جرم میں پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آیت 84۔ قوم شعیب کی ہلاکت۔ قوم شعیب کو ان کی تکذیب کے جرم میں زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ آیت 91۔ آل فرعون کی ہلاکت۔ قوم موسیٰ کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ آیت 136۔ سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کی داستان کا تفصیلی ذکر۔ سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کی داستان اور ابلیس کا طریقہ واردات بھی بیان کیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ لم یکم من الساجدین۔ ابلیس سمجھتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے، یہی وہ تکبر ہے جو مخلوق کو لے ڈوبتا ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین آیت 12۔ ابلیس کے طریقہ واردات کی وضاحت کی گئی کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، بے لباس کرتا ہے اور بے شرمی پر اکساتا ہے۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو ابلیس نے جھانسا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس طرح آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ دونوں کو حیات دوام حاصل ہو جائے گی۔ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین آیت 20۔ ابلیس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ آیت 21۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ قصہ سنا کر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن ابلیس کے دام میں گرفتار ہونے سے بچیں، اس کے مکر و فریب اور چال بازیوں کو سمجھیں۔ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے۔ ابلیس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کو ابلیس کا دوست بنا دیا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون آیت 27۔ سورۃ الاعراف میں متکبر قیادت کے رویوں کی نشاندہی۔ سورۃ الاعراف میں قوموں کی قیادت کے تکبر کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے جس کے سبب انہیں ہلاک کیا گیا۔ اللہ کی آیات کو متکبرانہ رویوں سے مسترد کر کے جھٹلا دینے والی مجرم قیادت کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الحیات وکذالک نجزی المجرمین آیت 40۔ استغفر اللہ۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے۔ استغفر اللہ۔ قوم سمود کی کافر کی عادت بھی متکبر تھی اور عام لوگوں کو دبا کر رکھتی تھی۔ یہ کمزور لوگ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انما بما ارسل بہ مؤمنون آیت 75۔ قوم شعیب کی کافر کی عادت بھی متکبر تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو جلاوطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ آپ کے سامنے صرف دو راستے ہیں، جلاوطنی یا پھر آپ کو دوبارہ ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بنیادی مذہبی حقوق کی دہائی دی، پوچھا کہ کیا تم لوگ ہماری ناگواری کے باوجود اپنا باطل اور مشرکانہ مذہب ہم پر مسلط کرو گے؟ قال اولو کنا کارہین آیت 88۔ سورۃ الاعراف میں مختلف انبیاء کی دعوت الوہیت کا تذکرہ۔ سورۃ الاعراف سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت الوہیت دی،
لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آیت 59۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد کو توحید کی دعوت الوہیت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آیت 65۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی، دعوت الوہیت۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آیت 73۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم مدین کو توحید کی دعوت الوہیت دی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آیت 85۔ سورۃ الاعراف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیلیں۔ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تاریخی اور عملی اور واقعاتی دلیلوں پر غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی تاریخی اور نقلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی عملی اور واقعاتی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، سماجی اور معاشی عدل و انصاف کے علمبردار ہیں، غلط عقائد و عوام کے بوجھ لوگوں کی پیٹھوں سے اتارتے ہیں، توحید کی صاف اور شفاف راہ پر گامزن ہو کر دوسروں کو بھی اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں، شرک، بدعت، استحصال اور ظلم و زیادتی کے پھندوں اغلال سے انسانیت کو نجات دے کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آیت 157۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے نور یعنی قرآن کی اتباع کرنے والے ہی فلاح پائیں گے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ واولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المفلحون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عالمگیر رسالت کا اعلان اظہار کریں کہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والے مالک ارض و سما کے سرکاری نمائندے ہیں، تمام انسانوں کو بشمول بنی اسماعیل و بنی اسرائیل اللہ اور اس کے امی نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، آیت 158۔ سورۃ الاعراف کا نظم جلی۔ سورۃ الاعراف 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور آخری پیراگراف میں دعوت توحید کا اعادہ ہے۔ درمیان کے 6 پیراگرافوں میں 6 قوموں کی یکے بعد دیگرے ہلاکت کے سچے واقعات بیان کیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔